حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں علقمہ نام کے ایک شخص تھے، بہت نیک اور صدقات دینے والے تھے۔ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ مرض شدید ہو گیا، مرض بہت شدت اختیار کر گیا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جا کر میرا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرو کہ بہت بیمار ہیں، نزاع عالم میں ہیں، تو میں آپ کو اس کا حال بتانے آئی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی بیوی گئیں اور تمام ماجرا بیان کر دیا، پورا حال بیان کر دیا کہ علقمہ بہت بیمار ہیں اور نزاع کے عالم میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال سن کر حضرت بلال اور حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ علقمہ کے پاس جاؤ، دیکھو کہ کیا حال ہے اس کا۔ تو وہ اس کے پاس گئے، یعنی حضرت علقمہ کے پاس گئے تو کہا کہ پڑھو۔ ان تینوں حضرات نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو نہ پڑھ سکے، یعنی حضرت علقمہ اس کلمے کو نہ پڑھ سکے۔ جب ان تینوں صحابہ کو یقین ہو گیا کہ یہ یوں ہی ہلاک ہو جائیں گے، تو حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بتانے کے لیے بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی نہیں، اس کے والد تو فوت ہو گئے، مگر اس کی ایک بوڑھی، بہت بوڑھی ماں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، علقمہ کی ماں کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ سکتی ہیں تو آ جائیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تشریف لے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو جب حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام علقمہ کی ماں کو پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ ارے ان پر تو میری جان قربان، میرا جانا زیادہ مناسب ہے۔ پھر وہ اپنی لاٹھی لے کر چلتی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی لاٹھی کے ڈنڈے کے سہارے۔ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا، پھر وہ آپ کے سامنے بیٹھ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ مجھ سے سچ کہیں گی؟ کیونکہ اگر جھوٹ کہا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خبر دے دے گا کہ تم صحیح ہو یا غلط۔ علقمہ کے ساتھ تمہارا کیا حال ہے، کیسا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے علقمہ کے متعلق پوچھا کہ تمہارا ان کے ساتھ میں کیسا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازوں کا پابند تھا، یوں ہی روزے بھی رکھتا تھا، بے شمار درہم صدقہ کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا اور اس کا معاملہ کیسا تھا یہ بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے عرض کی کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا تھا، اس کی مانتا تھا اپنی بیوی کی، اور میرا نافرمان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں ناراض ہے، یعنی علقمہ کی ماں ناراض ہے، اسی لیے اس کی زبان سے کلمہ شہادت نہیں نکلتا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور بہت ساری لکڑیاں جمع کرو تاکہ میں علقمہ کو جلا دوں۔ تو ان کی ماں جو وہیں بیٹھی ہوئی تھیں تڑپ گئیں اور بولیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا میرے دل کا ٹکڑا، آپ اسے میرے سامنے آگ میں جلا دیں گے، میرے دل پر کیا گزرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو بہت شدید اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے تو اس سے راضی ہو جائیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک آپ اس سے راضی نہیں ہوں گی اس کو نماز، روزے اور صدقات کچھ نفع نہیں دیں گے۔ تو علقمہ کی ماں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو اور جو بھی یہاں موجود ہیں سب کو گواہ بناتی ہوں کہ میں علقمہ سے راضی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ دیکھو اب علقمہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یا نہیں۔ تو جب حضرت بلال علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو کلمہ شہادت پڑھتے سنا۔ جب حضرت بلال ان کے گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ اے لوگو، علقمہ کی ماں ناراض تھیں، اس وجہ سے ان کی زبان کلمہ شہادت پڑھنے سے رک گئی تھی، اور بے شک اس کے راضی ہو جانے کی وجہ سے ان کی زبان ٹھیک ہو گئی۔ پھر حضرت علقمہ اسی روز وصال فرما گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور علقمہ کے غسل و
جنازے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مہاجرین و انصار، جو اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے کوئی فرائض و نوافل قبول نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی، ہمیشہ ان کا فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔